اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں پائے جانے والے زنا کا سوال کرنے والے سے آپ کا حسن سلوک دیکھو۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں قریش کا ایک نوجوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زنا کے بارے میں سوال کرنے آیا۔ میں بیٹھا ہوں، ادنا سا ایک طالب علم ہوں، بڑا عالم دین نہیں ہوں، اگر کوئی بھی اٹھ کر زنا کے بارے میں سوال کرے گا تو کوئی نہ کوئی لے جا کر کے مطلب تنہائی میں اسے گالیاں دیں گے، کیا سوال کرے تمہیں، تمہارے اماں بابا تمہاری تربیت کرے، سو ایسا بولیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا بھلا چاہتے تھے، جیسے ہی سوال کرنے اٹھے نا صحابہ مارنے گئے، کیا رسول اللہ سے زنا کے بارے میں سوال کرتے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو اسے، میرے قریب آنے دو۔ تو لہٰذا اس حدیث سے سب سے پہلی بات معلوم ہوتی ہے، گنہگار سے نفرت مت کرو، گنہگار کے گناہ سے نفرت کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ گنہگار سے کبھی نفرت نہیں کرنا، گنہگار کے گناہ سے نفرت کرنا۔ اللہ کے نبی کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گئے، اللہ اکبر۔ ایک گنہگار زنا کے بارے میں، گناہ صغیرہ کے بارے میں بھی نہیں، گناہ کبیرہ کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اللہ کے نبی اس کو کتنا قریب کرتے ہیں، دیکھو دل میں کیا اثر پیدا ہوا ہوگا اس کا۔ پھر پوچھے کیا پوچھنے آئے سو تمہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، پھر وہی سوال، زنا کی اجازت دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسے کرتے ہیں، دیکھو آپ نے سب سے پہلے اس سے کہا کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کو پسند کرو گے؟ ایک ایک سوال دل میں تیر بن کر اترا۔ اس نے کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ، دنیا میں فطرت سلیمہ پر کوئی بھی انسان ہے نا وہ بھی پسند نہیں کرے گا۔ آپ نے پھر خالہ کا ذکر کیا، نہیں نہیں نہیں۔ اس کے بعد ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، پھوپھی کا، ایک ایسے اللہ کے نبی سوال کرتے جا رہے ہیں، اس کی فطرت کو للکار رہے اندر سے۔ جب تینوں سوالات ختم ہو گئے تو آخر میں کیا بولتا معلوم؟ نہیں، یا تو میں جس کا زنا کروں گا یا تو وہ کسی کی ماں ہوگی، یا کسی کے بہن، یا کسی کے بیٹی، یا کسی کی پھوپھی، یا کسی کی خالہ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو کام کیا وہ آج ہم گنہگار نوجوانوں کے ساتھ کرنے کا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج ہم نوجوان ساتھ نہیں کر سکتے، آج ہمارے پاس اتنا بڑا ظرف نہیں ہے۔ آپ نے سر پر ہاتھ رکھا، 3 دعائیں دی، کوسے کوسے کہنے لگے اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ کے نبی اس کے گناہ کو معاف کر دے تو۔ دوسرا سوال آیا اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل میں یہ جو برے خیالات پیدا ہو رہے ہیں دل کو پاک کر دے۔ تیسرا اے اللہ اسے شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق دے۔ یہ 3 جملے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے کہے تو حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قریش کا نوجوان کبھی زنا کی طرف مائل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث کو ذکر کرنے کے بعد مشہور عالم دین مدینے کے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ زار و قطار روتے، بہت روتے، بولتے آج ہمارے معاشرے میں نوجوان 2 طرح کے ہیں۔ ایک نوجوان وہ ہے جو جاہل ہے، ہماری مہربانی کا، ہمارے رحمت کا بہت مستحق ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بگڑ رہے ہیں لیکن ان کے پاس جہالت ہے، علم نہیں ہے، لہذا ہم ان سے سختی سے نمٹ نہیں سکتے، ہماری رحمت کے محتاج ہیں۔ اور نوجوانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جن کے پاس علم رہ کر بگڑ رہے ہیں، تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ نوجوانوں کے ساتھ ہمیں وہی محبت ہونا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔